السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تمہارے معاشرے میں جو چلن چل چکا ہے کہ آنے والے دن کا انکار کرنا ہے، یہ چلن، یہ رواج، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ بالکل حرف غلط سے بھی بڑھ کر غلط ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے۔ بندہ گناہ کرے تو نفس ملامت کرنے لگتا ہے۔ اس پہ بات ہو چکی، صرف ترجمہ عرض کر کے جہاں تک بات چھوٹی تھی وہاں سے میں آگے سے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ نفس لوامہ، بندہ گناہ کرے نفس ملامت کرتا ہے، ضمیر چوٹ مارتا ہے، یار تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نفس مطمئنہ، جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور نیکی کے کام پہ مطمئن رہتا ہے۔ نفس امارہ، جو گناہ کی ترغیب دیتا پھرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی کھائی ہے، وہ نفس جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب نفس مطمئنہ بطریق اولا دلیل بن کے سامنے آتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے خبیث نفس کو یہاں دلیل بنا کے پیش نہیں کیا، کیونکہ خبیث نفس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، وہ حقیقت میں ہی دکھنے لگتا ہے، اس کو اپنا غلط تصور سچ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہڈیوں میں جان کیسے پڑے گی۔ اس لیے اللہ نے اسے دلیل ہی نہیں بنایا، دلیل قیامت کو بنایا، دلیل بندے کو خود بنایا جو ملامت کرتا ہے، اس کا نام، اس کے اپنے ضمیر کو بنایا۔ یعنی جو انکار کر رہا ہے خود اس کو قیامت پہ دلیل بنا کے پیش کیا، اور جس چیز کا، جس حقیقت کا انکار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو دلیل بنا کے پیش کیا۔ تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، قیامت کی حقیقت یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا ملے، عادل کو عدل کی جزا ملے، یہ حقیقت خود پکار کے کہتی ہے کہ یہ دن ہونا چاہیے۔ اسی طرح نفس لوامہ، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے برائی پر، اس کا مطلب نفس کو تمیز حاصل ہے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے، خیر کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو اچھا بدلہ ملے، اس کی تعریف ہو، اور برائی کے بارے میں نفس سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس پر تنقید ہو، یہی تو بدلہ ہے۔ تو نفس لوامہ جو ہے وہ خود پکار کے کہتا ہے کہ قیامت کو واقع ہونا چاہیے۔ وہی بات کی، نفس لوامہ چھوٹی عدالت ہے، چھوٹی عدالت برپا ہوگی تو یہ چھوٹی عدالت چیخ کے کہتی ہے کہ بڑی عدالت کو قائم ہونا چاہیے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان نے، یہاں عام انسان مراد نہیں، لفظ عام ہے لیکن مراد کافر ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم ضرور جمع کریں گے۔ قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور کو ٹھیک کر کے رکھ دیں۔ انسان کی آخری حد اس کے پور ہے، تو پور کو ٹھیک کرنے کا مطلب پورے جسم کو ٹھیک کرتے ہوئے ہم پور تک ٹھیک کر کے اس کو صحیح سلامت کھڑا کر دیں گے۔ پھر پور کی مثال، پور میں جو کاریگری تخلیق کی نظر آ رہی ہے وہ آج کی سائنس کی دنیا بتاتی ہے۔ اس کے اندر جتنی نازک ترین کاریگری ہے، شاید ہی جسم کیا کہتے ہیں جسم کے کسی حصے میں ایسی کاریگری ہو اس نوعیت کی۔ جسم مغز کی اپنی ہے، دل کی اپنی ہے، لیکن یہ جو کھال کی کاریگری جو نظر آ رہی ہے پور میں، شاید ہی وہ کہیں اور نظر آئے۔ اس کی لکیریں شناخت کا کام دیتی ہیں، اس کی لکیریں بندے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم پور کو ٹھیک کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان، پہلے کیا کہا تھا؟ بندہ یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، اب بل سے ترقی ہو رہی ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اصل حقیقت یہ ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا رہے ساری زندگی، وہ فسق و فجور میں مبتلا رہے اپنے نفس کی ملامت کے باوجود۔ وہی نفس جو اس سے ملامت کر رہا ہے اس کے سامنے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، اور انسان فسق و فجور میں مبتلا اس ذات کے سامنے بھی ہے۔
یعنی یہ آگے ترقی ایک تو ہے یہ کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، کہا نہیں، یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا رہے۔ بھائی اس سے بڑی بات کیسے ہو گئی؟ اس سے بڑی بات اس لیے چونکہ وہ فسق و فجور میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اور مبتلا ہے، تو اس فسق و فجور نے اس کی عقل کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اسے نیکی بدی نظر آتی ہے، بدی نیکی نظر آتی ہے، دین کی دنیا میں مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے والی بات۔ گناہ صرف جسمانی طور پہ بندے کو خراب نہیں کرتا، بلکہ گناہ بندے کو روحانی طور پر خراب کر کے اس کی مت مار دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہوں، بدنما اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہوں۔ یہ کب بنتے ہیں؟ بندہ شراب پی پی کے دھت رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے شراب حلال ہے۔ آپ کی یہاں ایک شخصیت گزری ہے اور وہ شخصیت بھی کسی تاریخی شخصیت کے صاحبزادے تھے۔ اس صاحبزادگی میں انہوں نے کیا کہتے ہیں دنیا سے بڑے فائدے اٹھائے، شراب کے بڑے رسیہ تھے اور پھر اس لیول تک پہنچ چکے تھے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ بلکہ ایک شخصیت نے اپنے خاص ماحول کے اندر کہا، اور مجھے بھی کسی بڑی شخصیت نے بتایا، میں ویسے ہمیشہ ادھر کی مارتا نہیں ہوں، تو پھر مجھے بھی ایک بڑی شخصیت نے کہا، فلاں بڑی شخصیت نے اپنے ماحول کے اندر بات کرتے ہوئے شراب کے متعلق کہا، یہ تو سوشل ڈرنک ہے، یہ تو سوشل ڈرنک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بندہ پہنچتا کہاں، ایسے کہاں ہے؟ دراصل یہاں یہ اشارہ کیا گیا ہے، بل سے ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے کہا کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ وہ فسق و فجور کی لت میں مبتلا رہنا چاہتا ہے۔ بھائی ترقی کیسے ہوئی؟ بل تو ترقی کے لیے ہے۔ ترقی یہ ہے کہ چونکہ فسق و فجور میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اور مبتلا ہے، تو فسق و فجور کی گندگی نے اس کی مت مار کے رکھ دی ہے۔ اسی وجہ سے تو کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کون کرے گا؟ اگر فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوتا یہ نظریہ کبھی بھی اس کا نہ بنتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اخلاق کی رٹ لگانے والوں سن لو، جب تک اخلاق کا انکار نہ ہو قیامت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ایتھکس، عجیب اخلاق۔ بھائی اخلاق کا کون انکار کرتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر اخلاق کا علم بردار کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اخلاق کے بلند منصب پر فائز کون ہے جن کی گواہی قرآن دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک۔ کہتے ہیں جی عقائد کی باتیں نہ کریں، بس اخلاق کی۔ جب تک اخلاق کا انکار نہ ہو اس وقت تک آخرت کا انکار نہیں ہوتا۔ اخلاق کا انکار بندے کو کی مت مار دیتا ہے، اسے آخرت کے انکار تک پہنچا کے رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، اس کے ناپاک وجود سے دنیا کو صاف کر دیتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان فسق و فجور میں مبتلا رہنا چاہتا ہے۔ بد اخلاقی ہو گئی نا یہ چیز، یہ بد اخلاقی، یہ بد کرداری دھیرے دھیرے گریجولی اسے اس مقام تک پہنچاتی جہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، چونکہ فسق و فجور میں کی لت میں پڑا ہوا ہے لہٰذا اس کی عقل اتنی خراب ہو چکی، کہتا ہے کب آئے گا وہ دن جس کے بارے میں تم بڑی باتیں کرتے ہو؟ یہ لیفجر امام میں کے ساتھ یہ آیت جڑی ہوئی، اس کو دیکھ لیں۔ چونکہ انسان فسق و فجور میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اسی لیے کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، اسی لیے کہتا ہے اچھا بتاؤ تو صحیح یہ قیامت کب آئے گی؟ وہ اتنا بڑا دن جس کے بارے میں تم کہتے ہو آئے گا، ذرا بتاؤ تو صحیح کب آئے گی؟ نہ ہمارے آباء و اجداد نے اس دن کو دیکھا، نہ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ ہماری یہ اولاد دیکھے گی، بتاؤ تو صحیح۔ پھر اللہ جواب بھی تو ایسے ہی دیتے ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تنزیہ سوال کا جواب بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا غاضبانہ ہوتا ہے، حاکمانہ ہوتا ہے، جلال سے بھرپور ہوتا ہے۔
کہا ضرور وہ دن آئے گا، کان کھول کے سن لو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب تمہاری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مضطرب اور متحیر ہوں گی، حیران ہوں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند سورج اپنے مدار سے باہر نکلیں گے اور دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، چاند اور سورج باہم ٹکرا جائیں گے، یہ پورے نظام شمسی کو، نظام فلکی کو اللہ برباد کر کے رکھ دیں گے، ایک انقلاب برپا ہوگا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ پھر ایسے میں تم جیسے تنزیہ سوال کرنے والا انسان کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، ارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ آج تم تنزیہ سوال کرتے ہو، کل تم ہی کہو گے این المفر، جائے فرار کہاں ہے کہ ذرا میں بھاگ تو سکوں۔ کلا لا الہ الا اللہ، لا نہیں کلا، کہ ہرگز نہیں، یہ تمہارا جو نظریہ تھا کہ ہڈیوں کو کون جمع کرے گا، ہرگز جمع کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ تمہارا نظریہ تھا کہ ہم ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ تمہارا نظریہ تھا، کب قیامت آئے گی؟ کلا، یہ نظریہ بھی غلط، اور یہ بھی سن لو، آج تم اس غلط نظریے کے ساتھ جائے پناہ مانگ رہے ہو، لا وزر، کوئی پناہ گاہ تمہیں نہیں ملے گی، تو پھر جانا کہاں ہوگا؟ الی ربک یومئذ المستقر، اب تو اپنے پروردگار کی طرف جا کے ٹھہرنا ہوگا، اب اس کی مرضی، وہ جنت بھیجتا ہے وہاں سے یا جہنم بھیجتا ہے، اور اس نے اپنی مرضی بتا دی ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، اسی کو بھیجنا ہے جو جنت کی تلاش میں اس نے اپنی زندگی بنا لی، اسی کو بھیجنا ہے جس نے جہنم سے ڈر کے اپنی زندگی سنوار لی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو اس کا آگا پیچھا کیا دھرا سب کچھ بتا دیا جائے گا، کیا کر کے آیا، گناہ یا نیکی، کیا چھوڑ کے آیا، گناہ یا نیکی، کس نیکی کے اثرات چھوڑے اور کس گناہ کے اثرات چھوڑے، چلا گیا مسجد بنا دی، نسل ہاں نسل فائدہ اٹھاتی رہی، چلا گیا سینما بنا دیا، نسل ہاں نسل تباہ و برباد ہوتی رہی، چلا گیا اولاد کی گود میں حرام کی دولت چھوڑ گیا اور اس پر وہ پلتی رہی اور اس کے اثرات جاری رہے، اس کا بھی سارا حساب کتاب اس کے کھاتے میں جائے گا، سارا کچھ سامنے لائیں گے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، ہم تو بتائیں گے فتائیں گے، اس دن سب کچھ بتائیں گے، اعمال نامہ سامنے رکھ دیں گے، رجسٹر سامنے رکھ دیں گے، لیکن خود انسان بھی اپنے اعمال کے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے کتنی بھی لاد کے معذرے لا کے سامنے ڈال کے نہ دے۔ القا کا ایک خاص مفہوم ہے، سامنے ڈال دینا، اس کا مطلب بڑا بوجھ لا کے اس نے ڈالا، تو کیا مطلب؟ معذرت پیش کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی، کہاں سے بہانے پیش کرے، سوچ کے بہانے تراش کے اس کے بورے بھر کے سامنے رکھ دیے، وہ بہانوں کے جتنے بھی بورے بھر گئے، اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ آج بھی لوگ ہیں اپنی مجبوریاں پیش کرتے ہیں، اپنی مصلحتیں پیش کرتے ہیں، اور عوام کے سامنے عزیز ہمتروں کے کر اپنی دانائی پیش کرتے ہیں، اور ڈالروں کی عوض انہوں نے قوم کی بیٹیوں کو بیچا، قوم کے بیٹوں کو بیچا، اور اپنی کتابوں میں بڑے فخر سے لکھ دیا، اور اس پر آج وہ دلیل دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ جتنی مرضی دلیلیں دیں، جتنے مرضی بہانے تراشیں، کہ جی ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اگر ہم ہمسائے کا خون نہ کرتے، بھائی وہ جو مرضی کریں، اللہ کہتا ہے ان کو اب پتہ ہے، اپنا خود پتہ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اعمال کے اوپر سب سے بڑا گواہ خود ہے، وہ جتنے بھی بہانے تراشے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، یہاں تک یہ صورت نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی یاد کرنے کے لیے تیزی سے لب مبارک ہلا رہے تھے، زبان ہلا رہے تھے، دونوں ہونٹ ہلا رہے تھے۔ ایک روایت میں باقاعدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے نبی نے دونوں ہونٹ ہلا کے بتایا کہ میں اس طرح دونوں ہونٹ ہلا رہا تھا، میرے رب نے مجھے روک دیا ہونٹ ہلانے سے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ آیت اتر رہی ہے،
کَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، میرے نبی اس قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی۔ آپ کو فکر ہے قرآن بھول جائے گا؟ نہیں، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ، آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ قرآن جمع کرنے کے بعد آپ کی زبان سے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں وہ تلاوت کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، بس جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بس آپ غور سے سنا کریں، کوئی اور کام نہ کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس قرآن کے اندر جو تفسیر کے موتی ہیں، وضاحت اور تشریحات کے جو سمندر ہے، وہ بھی ہم آپ کی زبان سے بیان کروائیں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، یہاں تک بات روک دی، روک کے چونکہ حضور اپنے لب مبارک ہلا رہے تھے تو لب مبارک ہلاتے ہوئے روک دیا، ہلانا نہیں ہے، تو جو مضمون تھا اوپر سے پھر اسی مضمون کو جوڑ دیا۔ مضمون قیامت ہی کا چل رہا تھا، مضمون انکار آخرت کا چل رہا تھا، مضمون آخرت فراموشی کا چل رہا تھا، مضمون اس کا چل رہا تھا کہ بندہ فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ میری ہڈیاں کون جمع کرے گا، اسی مضمون کو دوبارہ جوڑ دیا۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، تمہارا یہ رویہ غلط ہے کہ تم کہتے ہو ہڈیوں کو کون جمع کرے گا، ہرگز کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ہم فسق و فجور میں مبتلا رہیں اور کیا کہتے ہیں ہماری زندگی اسی طرح گزرے۔ یاد رکھو، اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں پھر پناہ گاہ کہاں ملے گی۔ کلا، تمہارا نظریہ غلط، تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ چلے تمہیں بنیادی بیماری بتا دیتے ہیں، تم نے کہا ہڈیوں کو کون جمع کرے گا، اور تم نے آگے سے یہ بھی کہہ دیا، نظریہ بنا لیا کہ ہم مسلسل گناہ کرتے رہے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اصل بنیادی بیماری کیا ہے؟ ایک تو بیماری ہوگی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا، اس بیماری کی جو کاز ہے وہ یہ ہے گناہ پر اصرار۔ گناہ پر اصرار کی وجہ سے مت ماری جاتی، اس لیے کہا کیا کہتے ہیں ہڈیوں کو کون جمع کرے گا۔ لیکن گناہ پہ اصرار، اس کی کاز کیا ہے؟ کاز کی بھی تو کاز ہوتی ہے نا، ایک مدر کاز ہوتی ہے، کاز کی بھی کاز ہوتی ہے، سبب کا بھی سبب ہوتا ہے، علت کی بھی علت ہوتی ہے، علت العلل ہوتی ہے۔ بھائی اس سبب کی بھی سبب کا سبب کیا ہے، اس وجہ کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ گناہوں میں مبتلا ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تمہیں دنیا کے نقد سے پیار ہے، آخرت کے ادار سے تم بھاگتے ہو۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ کتنا جوڑ ہے کلام میں۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ گناہوں میں مبتلا ہونا اور اس کی وجہ سے تمہاری مت ماری جانا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تمہیں دنیا کے نقد سے پیار ہے۔ بل تحبون العاجلہ، عاجلہ نقد کو کہتے ہیں دنیا، وتذرون الآخرہ، تم آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ لا الہ الا اللہ، اس آیت کے یہ تو ربط میں نے باندھ دیا، لیکن اس آیت کے چند فوائد ہیں، میں ذرا پہلے اس کو پکڑ لوں، آیات کی تشریح کر دوں، پھر میں ان فوائد پہ ہلکی پھلکی بات کروں گا۔ ڈیٹیل میں بات انشاءاللہ ہمارے اپنے چینل پہ ہوا کرے گی، جو ہم روزانہ کی بنیاد پر وہاں بات کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہاں درس صحیح بخاری پہ بات ہو رہی، تو درس صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4 یا 5 کے اندر حدیث آ رہی جس میں یہی 4 آیات آ رہی ہیں جن میں اللہ کے نبی کو روکا گیا تھا وحی کے دوران زبان ہلانے سے، تو وہاں میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن آج ان تمام چیزوں کے متعلق اشارہ ضرور کروں گا۔ لیکن چونکہ ہم تسلسل کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں تسلسل کے ساتھ آپ قرآن سنیں، تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کی مناسبت قائم ہو جائے، آپ کہانیوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ خوابوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ دوسرے کی عام کتابوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ قرآن کے پیچھے ہیں، آپ کو قرآن کا ٹیسٹ ملے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، یہ وہ دن ہوگا جب کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جب جنتی اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، ساری نعمتیں بھول جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پردہ فرما لیں گے۔ جیسے ہی پردہ فرما لیں گے، جب تک اللہ دوبارہ بندے کو اپنی ذات نہیں دکھائیں گے، بندہ اس ٹیسٹ کے اندر رہے گا، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے، اپنا کیا کہتے ہیں دیدار کروائیں گے، جنتی جنت کی ہر نعمت کو بھول کے صرف اللہ کا دیدار کرتا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں احادیث ہیں، موقع نہیں اس وقت احادیث بیان کرنے کا اللہ کے دیدار کے متعلق، وہ ہم کسی اور وقت پہ رکھتے ہیں، پھر بیان کریں گے۔ یہاں ذرا آیات کا تسلسل رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ بدقسمت چہرے وہاں ایسے ہوں گے، بس قسمت چہرے بھی ہوں گے،
ترش روئی ان کے اوپر ہوگی، ہر قسم کی کیا کہتے ہیں نحوست ان کے اوپر ہوگی. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. نہیں کچھ اور تو نہیں ہے، یہی ہے. اور وہ چہرے سمجھیں گے کہ آج ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گا. فاقرہ کمر توڑ دینے والا، توڑ دینے والی چیز. وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. بندے کو سمجھ آ جائے گی، یقین آ جائے گی آج میری خیر نہیں، آج تو میرے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی، پھر کلا ہے. لوگوں یاد رکھو، تمہارا یہ کہنا کہ ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا، تمہارا یہ نظریہ کہ ہم ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہیں، اور تمہارا یہ کہ تم دنیا کے نقد سے پیار ہے اور آخرت کے ادار سے تمہیں بیر ہے، یہ تمہاری زندگی کے سارے رویے غلط ہیں. اذا بلغت التراقیہ، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی. لا الہ الا اللہ. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق. اس وقت کہا جائے گا ارے کوئی ہے جاڑ پھونک کرنے والا. آج بھی یہی ہے نا، جب ساری ڈاکٹر کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں بندہ پھر جا کے جاڑ پھونک کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یار کوئی دم ہی ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے. ہاں جو صحیح دم ہے وہ تو اچھی بات ہے. بیماری کا علاج دوا سے بھی ہوتا ہے، دعا سے بھی ہوتا ہے، صدقے سے بھی ہوتا ہے، خود مریض کے اچھے اعمال سے بھی ہوتا ہے. خود میرے والد محترم آخری دنوں میں جب اتفاق ہاسپٹل میں تھے، میں ہر وقت جب موقع ملتا، جب مجھے اندر جانے کی پرمیشن ملتی تھی، میں قرآن ہی ان کے سامنے پڑھتا رہتا تھا. اور آج بھی مجھے والد صاحب کے وہ الفاظ یاد ہیں. میں پوری سورہ رحمان پڑھتا تھا اور صورتیں بھی پڑھتا تھا، سورہ رحمان پڑھتا تھا تو ایسے کہتے تھے جزاک اللہ. اتنی ہمت نہیں تھی، بڑی مشکل سے کہتے تھے جزاک اللہ. مجھے آج بھی وہ لمحہ نہیں بھولتا. لیکن وہ اللہ ہی ہے جو غم بھی دیتا ہے، غم پہ پھر مرہم بھی رکھ دیتا ہے. اللہ کا یقین آتا ہے، اللہ پہ یقین آتا ہے. کچھ غم ایسے ہوتے ہیں بندہ غم آنے سے پہلے سمجھتا ہے کہ میں بچ نہیں سکوں گا. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے ماں باپ کو کچھ ہو گیا میں بچ نہیں سکوں گا. میرے باپ پہلے چلے گئے، آج بھی بچا ہوں، آپ کے سامنے دین بیان کر رہا ہوں. اللہ مجھے اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے. لا الہ الا اللہ. غم بھی وہی دیتا ہے، اس غم پہ مرہم بھی وہی رکھتا ہے. بندے کو یقین میں نہیں ہوتا کہ غم پہ مرہم پھاہا اللہ رکھ دیں گے، لیکن ذات وہی ہے. سب سے بڑا رشتہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے نا. اسی اللہ نے یہ سارے رشتے بنائے، ماں کے، باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، شاگردوں کے، مقتدیوں کے، نمازیوں کے، دوستوں کے، احباب کے، ماتحتوں کے، افسران بالا کے. یہ سارے رشتے تو اسی اللہ نے بنائے ہیں. تو سب سے بڑا رشتہ تو اللہ کا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق. اس وقت کہا جائے گا، اب کہیں گے کوئی ہے ہی جاڑ پھونک کرنے والا. ہمارے مریض کو کیا کہتے ہیں کوئی اطمینان مل جائے، اس کی موت کیا کہتے ہیں اس کو دوبارہ زندگی مل جائے. من راق کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے ارے اس کی جان کو نکال کے کون لے جائے گا؟ رحمت کا فرشتہ ہم لے جائیں گے یا گناہ والے فرشتے لے جائیں گے؟ اب مریض سامنے جس کی زندگی نکل رہی ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. جب یہ مکالمہ بازی ہو رہی ہوگی فرشتوں میں تو وہ جس کی جان نکل رہی وہ سمجھ جائے گا جدائی کا وقت آ چکا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. میرے بہنوئی کے داماد ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. نوجوان لڑکا ہے، وہ آخری وقت میں والد صاحب کے پاس گیا تو اس نے جنت والی آیات والد صاحب کے پاس پڑھنی شروع کر دی کان پہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی جنت والی آیات سنی نانا جان نے، کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی ایسے کر کے. کہتے ایسی عجیب چمک آئی کہ ہم حیران ہو کے رہے. خدا کی قسم اس زندگی کی کوئی قدر نہیں ہے. آنے والی زندگی اصل زندگی تیاری کر لیں. ہمارے بڑے چلے گئے، کئیوں کے چھوٹے بھی چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. بس قبر کو یاد رکھے بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. کبھی قبرستان جایا کریں، کبھی کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جایا کریں، کم سے کم یہ کارڈیالوجی میں چلے جائیں. 10 مریض آ رہے ہوتے ہیں، ایک وہاں 2 3 تڑپ کے جان دے رہے ہوتے ہیں. بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. بندہ دن دناتا ہے. لا الہ الا اللہ. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے موت کی شدت کی وجہ سے.
الی ربک یومئذ المساق، اب تو پروردگار کی طرف جانا ہے۔ بندہ دنیا کی طرف ادھر ادھر منصب کی دوڑ میں، اختیار کی دوڑ میں، طاقت کی دوڑ میں، وزارتوں کے دوڑ میں، صدارتوں کے دوڑ میں، دنیا کمانے کی دوڑ میں، بس وہاں ایک ہی دوڑ لگے گی سب کی، طوعاً کرہاً، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، پروردگار کی طرف۔ الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی، اس منکر انسان نے نہ قرآن کی تصدیق کی، نہ توحید کی تصدیق کی، نہ ختم نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، ولا صلی، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے۔ معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر نماز نہیں، اور نماز کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ لائیں۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی تو نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، کیا کیا؟ تکذیب کی، منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور دنیا میں اس کا یہ حشر ہوتا تھا، جب دین بیان کیا جاتا تھا اکڑتا ہوا گھر کی طرف چل نکلتا تھا۔ اولا لک فاولا، ہلاکت ہے، تف ہے تجھ پر، خرابی تیرے اوپر۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی ہے، بربادی پر بربادی ہے۔ تو دین کے مقابلے میں اکڑتا ہوا جاتا تھا، جب تو آخرت کا انکار کر چکا ہے اور تو اکڑتے ہوئے جا رہا ہے، جب آخرت کا انکار کر چکا تو پھر یہی چال تیرے لیے بہت ہی مناسب ہے، کیونکہ جو آخرت کا انکار کر دے رہتا کیا ہے پیچھے، پر پھر اکڑ کے چل، یہی چال تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، دنیا میں اس کے اوپر کوئی حکم نہیں دیا جائے گا، دنیا میں اسے کسی چیز سے روکا نہ جائے، کوئی حکم نہ دیا جائے، اور جب آخرت کا وقت آیا تو اسے بالکل کیا کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے، کوئی اس سے حساب کتاب نہ ہو، نہ 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 نہ۔ تو پھر اللہ پہ حرف آتا ہے۔ اللہ نے اتنی ذی شعور مخلوق پیدا کی اور شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، اختیارات دیے، اس اختیارات کی وجہ سے جو اس نے ظلم ڈھائے، اور اس اختیارات کی وجہ سے جو اس نے عدل کی مثالیں قائم کی، اللہ تعالیٰ کوئی جزا نہ دے، کوئی سزا نہ دے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی، یہ انسان جو آنے والے دن کا انکار کر رہا ہے یہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو ایسے منی کے قطرے سے پیدا کیا جو ٹپکائی جاتی ہے۔ یہاں ٹپکائے جانے کا ذکر ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اور مجہول کے صیغے میں ایک بے اعتنائی بھی ہے، لاپرواہی بھی ہے، کہ بندہ ٹپکانے کے بعد سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پر تخلیق کی ساری کاریگری تو وہ اللہ دکھاتا ہے۔ سمجھائی بات؟ معروف کا جو صیغہ ہے نا، معروف کا صیغہ جو ایکٹیو وائس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تھوڑی سی توجہ ہوتی ہے، یہاں تو پیسیو وائس ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ جو ٹپکایا جاتا ہے، وہ نطفہ جو ٹپکایا جاتا ہے، وہ منی کا گندا قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے، یمنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اسے پتہ نہیں کہ وہ ٹپکائی ہوئی بون سے وہ پیدا ہوا ہے۔ بندہ بون ٹپکا کے سائڈ پہ ہو گیا، اس پر تخلیق کی ساری کاریگری دکھا کے احسن تقویم کی صورت میں اللہ ہی لانے والا ہے سامنے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر ایسا بے شرم انسان آخرت کا انکار کر دے، اس کے لیے تو پھر جہنم ہی سزاوار ہے، اس کے لیے وہ جہنم ہی کا مستحق ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقہ، پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا منی کے بعد۔ ثم کان علقۃ فخلق، پھر ہم نے اس کا خاکہ بنایا، اس کا دھڑا بنایا۔ سمجھائی بات کی؟ اور اس کے اعضاء بنائے، فسوا، پھر ہم نے اس کے تمام اعضاء ڈیل ڈول سڈول بنا دیا، نو کے پلک اس کی درست کر دیے۔ آخری تیاری ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، یہ آرکیٹیکٹ اچھا جانتے ہیں، تصویر بنانے کے بعد پھر آخری تیاری ہوتی ہے، نو کے پلک درست کرتے ہیں۔ یہ نوک پلک نہیں ہوتا، یہ نو کے پلک ہوتا ہے، پلک کی نوک ہوتی ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے کولیگ، انہوں نے یہ اصلاح کی تھی تو آج تک وہ اصلاح مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں جی لوگ نوک پلک کہتے ہیں، یہ نوک پلک نہیں، نوک پلک ہے، پلک کی نوک۔ ہاں، بندہ آخر میں اس کی نوک پلک درست کرتا ہے، یہی ہے فسوا۔ اللہ بناتا ہے، خاکہ بناتا ہے، جان ڈالتا ہے، ساری کام، آخر میں جب اس کا دھڑا بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کی نوک پلک بھی اللہ تعالیٰ، اللہ نے کس کمال کاریگری سے اس کو بنایا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس کی بقائے نسل کے لیے مرد اور عورت دو قسمیں بنا دی،
یہ نہیں کہ بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں کوئی بیٹی نہ ہو نسل کیسے چلے، یہ نہیں کہ بیٹی ہی بیٹی پیدا ہوں کوئی بیٹا نہ ہو نسل کیسی چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹی معاشرے میں دونوں رکھ دیے۔ یہ الگ بات ہے اللہ نے کسی کو صرف بیٹے دے دیے، کسی کو صرف بیٹیاں دے دی، کسی کو دونوں دے دیے، کسی کو دونوں نہیں دیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، ایسا اللہ جس نے منی کے قطرے سے پیدا کیا وہ دوبارہ کیا کہتے ہیں جان ڈالنے پر قادر نہیں ہے؟ ایسا اللہ ذَلِكَ موصوف بالصفت ہے۔ کاش یہاں موقع ہو اور آپ کو کچھ عربی سے مناسبت ہو تو میں بلاغت کے اصول بیان کروں۔ ذالک کہا، الیس ہوا نہیں کہا، ذالک بتاتا ہے وہ موصوف اپنی صفات کے ساتھ مراد ہے۔ وہ اللہ جس نے منی کے قطرے پر تخلیق کی جو یہ کاری دکھائی ہے، کیا وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ دوبارہ اٹھانا کیا ہے؟ وہی ذرات ہیں جن کو دوبارہ جمع کرنا، بس۔ تو پہلی تخلیق تو تم مانتے ہو۔ پہلی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے، منی سے ہوئی ہے۔ منی کہاں سے آئی؟ بندے نے جو خوراک کھایا اس سے منی بنی، یہی ہے نا؟ جو خوراک کھایا اسی سے منی بنی، اسی سے نطفہ بنا، اور تو کہیں سے نہیں بنا۔ اس کا مطلب دنیا کے تمام ذرات جمع کر کے انسان کو بنایا گیا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو انسان سمجھ لیں واپس انہی ذرات میں سارا تبدیل ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کہیں پانی میں چلا گیا، کہیں ہوا میں چلا گیا، کہیں خاک میں چلا گیا، کہیں مٹی میں چلا گیا، کہیں پتھر بن گیا، کہیں لوہا بن گیا، جو مرضی ہو گیا۔ تو ایک دفعہ اللہ ذرات جمع کر کے بنا دیں، وہ ذرات دوبارہ بکھر جائیں دوبارہ نہیں بنا سکے گا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ ہے سورۃ القیامہ کی ساری چلتی ہوئی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جو درمیان کی 4 آیات ہیں جو پوری سورت اتر رہی تھی، وہی کا سلسلہ روک کے آپ کو پکڑ لیا گیا تھا نا یاد کرنے کے لیے میرے نبی آپ نے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دینی۔ اس پہ چند فوائد ہیں وہ آپ کو بتا دوں، اس پر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ تو بہت ہی اہم ترین اور آج کے ماحول سے بھی بہت اہم کے حوالے سے بھی بہت اہم ترین ہے۔ یاد رکھیے قیامت ہے، اس کی نشانیاں ہیں، فتنوں پہ بڑے بڑے فتنے آتے جائیں گے۔ کل تک صرف حدیث کا انکار ہو رہا تھا، بعد میں اللہ کے رسول کے خاکے بننے شروع ہو گئے۔ اب قرآن کا انکار باقاعدہ گریجولی اعلانیہ طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، فتنوں سے آگاہی ہوگی تو فتنوں سے بچیں گے، فتنوں سے آگاہی نہیں ہوگی تو فتنوں سے نہیں بچیں گے۔ یاد رکھیں، نہیں بچیں گے۔ فتنوں سے آگاہی ہو، آپ کو پتہ چلے آگے کھائی ہے تو آپ احتیاط کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں آگے کھائی ہے تو پھر تو آپ ماشاءاللہ جا کے گریں گے اس کے اندر۔ حدیث کا انکار ہوا اور نبوت کے جھوٹے مدعی پیدا کیے گئے، اللہ کے رسول کے خاکے بنائے گئے تاکہ اس امت کا جو ایک والہانہ تعلق ہے اپنی نبی سے، جس میں یہ امتی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ ٹوٹے۔ کیوں؟ بار بار 1000 بار کیا کہتے ہیں انسلٹ کرنے سے، توہین کرنے سے خود بندے کے اندر وہ عظمت کا پہلو کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے وار کیے گئے، کامیاب نہیں۔ اب قرآن پہ وار ہو، صحابہ پر وار کیا گیا، آپ کو پتہ ہی پچھلے محرم میں کیا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پہ وار ہو رہا ہے۔ صدیوں پہلے کتابوں میں لکھ ڈالا کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، آج کچھ بے غیرت سامنے آ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امت کو کھویا ہوا قرآن ضرور واپس کریں گے، اوریجنل قرآن، ہم امت کو اوریجنل قرآن واپس کریں گے۔ کاش ان آیات کے اوپر میں زیادہ بتاتا، زیادہ بتا نہیں سکوں گا، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں اسی پہ بات کر دیتا ہوں، اوریجنل قرآن پہ۔ کسی نے مجھے کلپ بھیجا تھا لیکن میں نے رات ہی اس کو سنا، چونکہ میرا موضوع بھی یہی تھا اور اس پر میں نے کلپ سنے بغیر ہی اس کو میں نے تیار کیا ہوا تھا، تو پھر میں نے کہا نہیں کوئی ہو نہ ہو اس پہ میں ضرور بات کروں۔ کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں نے جو لکھا تھا قرآن، سمجھائی 4 بزرگوں نے جو لکھا تھا قرآن وہ انہی کے ہاتھ سے لکھا ہوا مل چکا ہے۔ زہرا نامی کوئی اکیڈمی ہے، اس نے وہ نسخے تلاش کر لی ہیں اور اس کو ہم چھپے چھپے اندر سے سرٹیفائی کروا رہے ہیں۔ برٹش میوزیم لائبریری باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ یہ آج سے 14 صدی پہلے کا یہ کاغذ ہے۔ اس قرآن کی گارنٹی کیا ہوگی جس قرآن کی گارنٹی برٹش لائبریری دے رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں، منحوس کوئی ایسی بات کرو کہ تمہاری عقل بھی مانے، سمجھ آئی بات کی۔ ساتھ یہ کہہ رہے ابھی ہم 4 قرآن سامنے نہیں آ رہے، 4 نسخے، کیونکہ اس میں تھوڑی بہت مسنگ ہے، ہم اس کو سرٹیفائی کر لیں۔ یعنی خود بھی دجال کی زبان سے اللہ ادا کروا رہا ہے کہ ان 4 نسخوں کے اندر کیا ہے؟ مسنگ ہے۔ کہتے ہیں وہ مسنگ ہے، ہم سرٹیفائی کر لیں
تو امت کو جو اوریجنل قرآن ہے ہم واپس کر دیں گے، امت کو اوریجنل قرآن واپس کر دیں گے. اور اس کی سرٹیفیکیشن کہاں سے مل رہی ہے؟ برٹش لائبریری سے. اس سے بڑا کوئی دجال دنیا میں ہوگا؟ اس سے بڑا زندیق اور مرتد کوئی ہوگا؟ دائرہ اسلام سے اس سے بھی بڑا خارج کوئی فرد ہوگا؟ فطروں سے آگاہی رکھیں. حدیث کے بغیر آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن کے بغیر بندہ مسلمان نہیں. اگر یہ قرآن بھی بائبل کی طرح تحریف شدہ ہے تو پھر تو ہمارا ایمان ہی گیا نا، تو پھر تو چھٹی ہو گئی، نعوذ باللہ، مذاق بن گیا. پھر تو یہ اعتراض اللہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی کتاب بھیجی اور وہ محفوظ ہی نہیں رہی. پہلی بات یہ ہے کہ کیا قرآن کے اندر تحریف ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے، کیونکہ اس کا وعدہ کس نے کیا ہوا؟ اللہ نے کیا ہوا. اور دوسری بات یہ جو قرآن کے اندر تبدیلی کا، ترمیم کا، 18ویں ترمیم، 8ویں ترمیم، اب کوئی بھی ترمیم کا عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ رہتا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہی جو کہتے ہیں ہم اوریجنل قرآن دیں گے، تو ان 4 آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 4 آیات اپنی جگہ نہیں ہے، مس فٹ ہے، یہ مس فٹ ہے. ابھی میں آپ کو سامنے سارا بیان کر چکا. جو پہلے بیان سنا ہے ان کو پتہ ہے کہ مس فٹ ہے کہ نہیں، بالکل مکمل فٹ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ پہلی بات یاد رکھیں، قرآن کا انداز تحریری نہیں ہے. قرآن کا انداز تحریری نہیں ہے، قرآن کا انداز خطابی ہے. کیا ہے؟ خطابی ہے، کہ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں. قرآن کا انداز خطابی ہے. جیسے میں اب آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی سنانے کی، آپ کو توفیق دی سننے کی. اب اچانک ایک بندہ دروازہ کھول کے اندر آتا ہے اور پھلانگتے ہوئے آتا ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ مجھے توفیق دے. میں بیان کو روکوں گا، اسے کہوں گا بھائی جان آپ ادھر ہی تشریف رکھیں. پھر میں کیا کروں گا؟ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے ہی بس. سورہ قیامہ میں یہی ہوا ہے. قیامت کا ذکر، آخرت فراموشی کا ذکر، انکار آخرت کا ذکر، اس کی وجوہات اور کاز کا ذکر، مدر کاز کا ذکر. اور اللہ کے نبی وحی کے اتنی تڑپ تھی وحی میں کہ ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ سے میں ہم کلام ہوں. اوپر سے کہ جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی وحی سے لپٹے ہوئے ہیں اور چاہ رہے وحی آئے. اور یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں جبریل چلا جائے گا، وحی مجھے بھول نہ جائے. جبرائیل امین سنا رہے ہیں اور اللہ کے نبی اس کو سنتے ہوئے یاد بھی کر رہے ہیں. اوپر سے اللہ نے روک دیا، یاد نہ کریں. یہ یاد کروانا، سینے میں جمع کروانا، آپ کی زبان سے ادا کروانا، اس کی تشریحات بیان کروانا، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. اتنی بات ہوئی جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا انکار آخرت کا، آخرت فراموشی کا، دوبارہ شروع کر دیا. اب بھی کوئی گدھا اٹھ کے یہ کہے کہ قرآن میں یہ تحریف ہوئی، مس فٹ ہوئی، اس سے بڑا دجال دنیا میں کوئی نہیں. تو قرآن کی تو جو کا اسلوب ہے وہ تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے. اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا. ایک پھر یہ محاورہ ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ بندہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی اسٹوڈنٹ ادھر ادھر کی بات کر دیتا ہے تو ٹیچر کیا کہتا ہے؟ اس کو ٹوک دیتا ہے اور پھر بات کو جاری رکھتا. لا الہ. اور یہ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اللہ انداز ہے پورے قرآن میں، اس کو ادخال الہی کہتے ہیں. بات جاری ہوتی ہے، کوئی کسی اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے، اللہ اس سابقہ اس کلام کو روک کے وہ اہم بات کرتے ہیں، پھر سابق کلام کو شروع کر دیتے ہیں. یہ ادخال الہی ہے. پھر اعادہ بعد عہد بھی کہتے ہیں اس کو. ادخال الہی الگ ہے، اعادہ بعد عہد الگ ہے. اعادہ کیا ہو رہا؟ اعادہ بعد عہد یہ ہے کہ سلسلہ کلام جہاں سے ٹوٹا ہو، درمیان میں کوئی اور چیز آئی ہو، پھر سلسلہ کلام کو جوڑ دیا جاتا ہے، دوبارہ کمال کا سیرہ تلاش کر کے جوڑ دیا جاتا ہے. یہ اعادہ بعد عہد. پھر جو کلام کی سجا بندی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ آیات اسی کیا کہتے ہیں سورت کی ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں سجا بندی کو آپ کو پتہ نا، جن کو شاعری کا ذوق ہوتا ہے، قرآن شاعری نہیں ہے لیکن سجا بندی ہے قرآن کے اندر. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہی انداز دیکھیں ذرا. لا تحرک به لسانہ لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا
بیانا، یہاں تک بات آگے بھی یہی سزا بندی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ مان لیا کوئی ربط نہیں ہے، تو قرآن میں متشابہات ہیں کہ نہیں؟ الف لام میم کا معنی کسی کو آتا؟ کاف یا عین صاد کا، لوح قرآنی کا، تو یہ متشابہات میں بھی داخل ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا اگر ربط ہم نہ مانیں؟ اگر متشابہات میں بھی داخل نہیں ہیں تو یاد رکھیے قرآن کی آیات میں ربط تلاش کرنا مہارت تو ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیونکہ قرآن گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے انسانیت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے نازل ہوا ہے۔ جو ضرورت پہلے تھی وہ پہلے نازل ہوا، جو ضرورت بعد میں تھی بس بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو بالکل نیچے اتر کے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کی ہر آیت میں جوڑ ہم اسی تفسیر کے زیادہ قائل ہیں، وہ اسی طرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے یاد رکھیں جو اوریجنل قرآن کی بات کرتا ہے وہ دجال کا قرآن تو ہو سکتا ہے، امریکہ کا قرآن ہو سکتا ہے، کسی اصفہان کا قرآن ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا وہ قرآن، محمد الرسول اللہ کا قرآن وہی ہے جو آپ کے سینے اطہر پہ نازل ہوا، صحابہ تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، تبع تابعین تک پہنچا، ان سے پہنچتے پہنچتے آج بھی حفاظ کے سینوں میں ہے۔ آج بھی حافظ لوگ اتنے مضبوط ترین ہیں اسباب کی دنیا میں کہ پوری دنیا کے اندر سے ورقے ختم ہو جائیں پھر بھی قرآن محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، یہ خدا نے ذمہ داری لی ہے۔ پوری دنیا کے انسان بھول جائیں اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایک آدھا انسان بھی ایسا ہوگا جس کو من وعن زیر زبر شد مد کے ساتھ قرآن یاد ہوگا، کیونکہ یہ ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اور اس ذمہ داری کا کیا کہتے ہیں سب سے بڑا ثبوت آپ رمضان میں دیکھتے ہیں، شیخ الحدیث شیخ القرآن کھڑا ہوتا ہے، پیچھے لقمہ دینے والا 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، سامنے جس نے 20 دفعہ قرآن سنا ہوتا ہے، تفسیر کا حافظ، تفسیر، حدیث، بلاغت اسے ازبر ہوتی ہے، وہ غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے اسے کون ٹوک رہا ہوتا ہے؟ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اسے پکڑ رہا ہوتا ہے۔ میں بچہ تھا، میں نے چند سپارے حفظ کیے تھے، ہماری مسجد میں جو قاری صاحب تھے بھول جاتے تھے میں انہیں پکڑ لیتا تھا، وہ نماز کے بعد میری گردن پکڑ لیتے تھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔